نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر تاجدار عرب و عجم مالک ہند و حرم دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب کردگار محبوب پروردگار گرتوں کو اٹھانے والے ڈوبتوں کو سرانے والے دائی حلیمہ کے پیارے آمنہ بھی کی آنکھوں کے تارے ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام جھوم جھوم کر پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، قرآن عظیم کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی ہے، پہلا پارہ ہے، آیت نمبر 50 ہے۔ یہاں اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو یاد فرما رہا ہے کہ جب فرعون کو ڈبویا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بچایا گیا، رب فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ اب یہ بات ایک بڑی بات ہے کہ دریا کو پھاڑ دینا، دریا کے 2 حصے کر دینا، 4 حصے کر دینا، 12 حصے کر دینا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم کے بس کی بات ہے۔ وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ہم نے دریا کو تمہارے لیے پھاڑ دیا۔ یہ کس کے لیے دریا پھاڑا گیا؟ یہ کس کے لیے دریا کو چیرا گیا؟ تو جس کے لیے دریا کو چیرا گیا وہ ذات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، سبحان اللہ، اور آپ کے چاہنے والوں کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے ساتھ حضرت یوشع علیہ السلام بھی تھے، آپ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 80 برس کی تھی، ہارون علیہ السلام کی عمر شریف 83 برس تھی، اور آپ کے چہیتے لوگوں میں تقریباً 6,70,000 آپ کے ساتھ سپاہی اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے امتی موجود تھے۔ اتنی بڑی تعداد آپ کے ساتھ تھی، جب فرعون آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے قریب پہنچ گیا، فرعون نے آپ کو آ لیا، یعنی بالکل قریب پہنچ گیا، روبروئے حضرت موسیٰ ہو گیا، تو پھر آپ کو چاہنے والے 6,70,000 لوگ حضرت موسیٰ سے عرض کرنے لگے۔ بحر قلزم کا کنارہ تھا، دریا سامنے تھا، کہتے ہیں اے موسیٰ اب کون بچائے گا؟ سامنے دریا ہے، ادھر فرعون ہے اور فرعونی لشکر ہے، تقریباً 1,70,000 تیر انداز فرعون کے ساتھ تھے اور 1,70,000
बुर्ज फेंकने वाले फिरौन के साथ थे, 1,70,000 घुड़सवार फिरौन के साथ थे, 1,70,000 तीर चलाने वाले फिरौन के साथ थे। और ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके चाहने वाले अपने साजो सामान के साथ थे, अपने बीवी बच्चों के साथ थे, अहलो अयाल के साथ थे। मुकाबला कैसे करें? हरगिज मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन हजरत मूसा से जब तमाम चाहने वालों ने कहा, सामने तो दरिया है और इधर फिरौन है, अगर दरिया में जाते हैं तो भी मरेंगे, यहाँ रुकते हैं तो भी मरेंगे। रब ने फरमाया, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसका अल्लाह वाली हो उसे कोई नहीं मार सकता, जिसे बचाने वाली जात अल्लाह की हो उसे कोई नहीं मिटा सकता। चाहने वालों ने कहा, क्या करें? रब का हुक्म आया, इस दरिया में कूद जाओ। कहिए सुभान अल्लाह। दरिया में कूद जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, हजरत हारून अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं और 6,70,000 आपके साथ आपके चाहने वाले मौजूद हैं। लेकिन दरिया में जाने की हिम्मत किसकी हो? दरिया में कौन कदम रखे? सब लोग ठिठक गए, सब लोग रुक गए, सब लोग ठहर गए, सब लोग वहां रुक गए। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपना घोड़ा दरियाए कुलजुम में दाखिल किया और जब हजरत यूशा अलैहिस्सलाम दरिया में दाखिल हुए, हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी दरिया में उतर गए। आपको देखकर 6,70,000 आपके चाहने वाले भी दरिया में उतर गए। सब लोगों के पीछे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो भी दरिया में उतर गए। अल्लाह ताला ने दरिया को फाड़ दिया और रास्ता बना दिया और ये 12 कबीले थे और उधर फिरौन और उसकी फौज थी। जब 12 कबीले दरिया में दाखिल हुए तो परवरदिगार आलम ने उन 12 कबीलों के लिए एक रास्ता न रखा, बल्कि दरिया में 12 रास्ते बना दिए। सुभान अल्लाह। हर कबीला एक रास्ते में दाखिल हो गया। रास्ते में पहुंचकर अर्ज करते हैं, अय मूसा, हमें पता नहीं, हमें मालूम नहीं, हमारे साथ वाले बाकी हैं या मर गए, उनका कत्ल कर दिया गया। रब ने इरशाद फरमाया, अय मूसा, अपने आसा को इस पानी पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस पानी पर आसा को मारते हैं तो बीच में जो दीवार पानी की थी उसमें जाली पड़ जाती है। अब इधर के काफिले वाले उधर वालों को देख रहे हैं और उधर वाले इधर वालों को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तफसीर नईमी में हजरत अहमद यार खान बयान फरमाते हैं कि ये लोग ऐसे ही नहीं गुजरे बल्कि आपस में गुफ्तगू करते हुए जा रहे थे। सुभान अल्लाह। हाल चाल पूछते हुए जा रहे थे। जब ये लोग बहरे कुलजुम के किनारे पर पहुंच गए तो देखा कि अब फिरौन दूसरे किनारे पर मौजूद है। फिरौन ने जब इनको दाखिल होते हुए देखा तो अपने चाहने वालों से कहा कि देखो, ये लोग दरिया में उतर गए और दरिया फट गया है। ये मेरे इकबाल से हुआ है, मेरी कामयाबी और तरक्की से हुआ है, लिहाजा मैं दरिया में जाऊंगा और अपने इन गुलामों को पकड़ लाऊंगा। इसके करीब हामान शैतान मौजूद था। उसने कहा, फिरौन, ऐसी गलती हरगिज ना करना, अगर तू दरिया में उतर गया तो गर्क हो जाएगा। फिरौन ठहर गया, अपने घोड़े पर रुक गया, घोड़े पर बैठा हुआ था। हजरत जिब्राइल अमीन को रब ने हुक्म फरमाया, ए जिब्राइल, जाओ और जाकर इस फिरौन को दरिया में उतारो। हजरत जिब्राइल अमीन पहुंचते हैं और हजरत जिब्राइल अमीन घोड़ी पर सवार होकर आते हैं, इंसानी लिबास पहन कर आते हैं। घोड़ी पर जब हजरत जिब्राइल अमीन आए, फिरौन घोड़े पर बैठा हुआ था। ये दरिया में नहीं जाना चाहता था क्योंकि इसे मालूम था अगर मैं दरिया में उतर गया तो गर्क हो जाऊंगा। हामान ने कह दिया है डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। जैसे ही हजरत जिब्राइल अमीन की घोड़ी सामने आती है,
اس کا گھوڑا اس گھوڑی کے پیچھے دوڑتا ہے، یہ لاکھ روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فرعون ہرگز نہیں رک سکتا، کیونکہ جسے اللہ ڈبانا چاہتا ہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل امین کی گھوڑی دریا میں اترتی ہے، بحر میں اترتی ہے، اور فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کے پیچھے اتر جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے قرآن عظیم میں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو تمہیں نجات عطا فرما دی، تمہیں بچا لیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا، ڈبا دیا آل فرعون کو۔ یہاں آل فرعون سے مراد فرعون کی اولاد نہیں، بلکہ جو فرعون کو ماننے والے، چاہنے والے، اس کے عقیدت مند تھے۔ اللہ نے فرعون کو بھی ڈبویا اور چاہنے والوں کو بھی ڈبویا، اور نجات انہیں عطا فرمائی جو موسیٰ کو ماننے والے تھے، موسیٰ کو چاہنے والے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ والوں کے ساتھ ہو جایا کرتا ہے اللہ اسے نجات عطا کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرعون کو ڈبویا، اور فرعون تنہا نہ ڈوبا۔ رب فرماتا ہے قرآن عظیم میں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم نے فرعونیوں کو، فرعون والوں کو ڈبو دیا۔ لہذا ہم عقیدت رکھتے ہیں، غریب نواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ہم عقیدت رکھتے ہیں غوث اعظم سے، ہم عقیدت رکھتے ہیں حاجی علی سے، ہم عقیدت رکھتے ہیں مخدوم سمنا سے، ہم عقیدت رکھتے ہیں صابر پیا سے، ہم عقیدت رکھتے ہیں مخدوم ماہمی سے، ہم عقیدت رکھتے ہیں غوث اعظم سے، ہم عقیدت رکھتے ہیں نظام الدین اولیاء سے، ہم عقیدت رکھتے ہیں کربلا والوں سے، ہم عقیدت رکھتے ہیں حضرت ابو بکر سے، عمر فاروق سے، عثمان غنی سے، مولا علی سے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جو فرعون ہے اور فرعون والے ہیں وہ ڈبو دیے جائیں گے، اور جو اللہ کے بندے نیک ہیں، اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں، جو نبی اور نبی والے ہیں، وہ بچا لیے جائیں گے۔ لہذا ہم ایسی کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں جو ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اگر وہ کشتی کہیں ملے گی تو اجمیر میں ملے گی، اگر وہ کشتی کہیں ملے گی تو بغداد میں ملے گی، اگر وہ کشتی کہیں ملے گی تو کربلا میں ملے گی، اگر وہ کشتی کہیں ملے گی تو مدینہ طیبہ میں ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت ہدائی کے بخشش میں عرض کرتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، کہیے سبحان اللہ۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ اب غلام کون ہیں؟ ہم جس پر نظر ڈالیں وہ سب نبی کے غلام ہیں، ہم جس طرف دیکھیں وہ سب نبی کے غلام ہیں۔ اگر غریب نواز کو دیکھیں تو یہ بھی نبی کے غلام ہیں، نظام الدین اولیاء کو دیکھیں تو یہ بھی نبی کے غلام ہیں، مخدوم اشرف کو دیکھیں تو یہ بھی نبی کے غلام ہیں، صابر پیا کو دیکھیں تو یہ بھی نبی کے غلام ہیں، مخدوم سمنا کو دیکھیں تو یہ بھی نبی کے غلام ہیں، کربلا والوں کو دیکھیں تو یہ بھی نبی کے غلام ہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ راہ خدا نجات کا راستہ، کہیے سبحان اللہ۔ راہ خدا بمانا نجات کا راستہ۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان
یہی ہے کہ اللہ والے ہمیشہ کامیاب ہیں، اور جو اللہ والوں کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ لہذا ہمیں فرعون اور فرعون والے نہیں چاہیے، ہمیں یزید اور یزید والے نہیں چاہیے، ہمیں موسیٰ اور موسیٰ والے چاہیے، ہمیں کربلا اور کربلا والے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی صحیح معنوں میں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔